لیکن جو اللہ کا پیغام لے کر آنے والا انسان ہوگا اسے یہ نہیں مکلف بنایا جائے گا کہ تم کوڑے پاک کے اس طرف بھیجا گیا ہے، لیکن جو کوڑے پاک اس طرف ہیں ان تک بھی پیغام لے کے جائے پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، پہنچ ہی نہیں سکتا۔ وہ ہمالیہ کے ترائی اس طرف رہتے ہیں، وہاں کے کسی انسان کو اللہ پاک ذمہ داری دے کہ لے جا میرا پیغام ہمالیہ کی چوٹی چڑھ کر کے پھر ادھر کے لوگوں کو لے جا کے پہنچائے، مر جائے گا، پہنچ نہیں پائے۔ تو سمجھیے کیا سمجھایا کہ انسانوں کی آبادی پہلے تو محدود علاقے میں تھی، پھر انسانوں کی آبادی بڑی ہے، یہ وہ قریب علاقوں میں کیا ہوئی ہے، لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے ایک انسان اس علاقے کا انسان دوسرے علاقے کے انسانوں تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ ایشیا میں رہنے والا افریقہ نہیں پہنچ سکتا تھا، افریقہ کے جنگلات میں رہنے والا امریکہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ سمجھ رہے ہو؟ تو اس وقت جو انبیاء آئے ان کی رسالت میں عموم تھا، لیکن علاقائی عموم تھا۔ کیا تھا؟ علاقائی، فلاں جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک کے لوگوں کے لیے رسول بنائے گئے، اس طرح کی بات ہے، سمجھیے جی۔ اور اس زمانے میں احکامات کو محفوظ رکھنے کی بھی کوئی شکل نہیں، بس لوگ زبانی یاد ہے بس، اس کے علاوہ لکھ لیں محفوظ کر لیں، ایسا نہیں، سمجھنے کا۔ اس لیے جو بھی نبی آیا تو حد کے ساتھ آیا، مکانی حدود کے اندر محدود ہو آیا، اور زبان کے اعتبار سے محدود ہو کر آیا۔ سمجھیے اللہ کو سمجھ جائیں تو عموم بقدر امکان ہوا کرتا تھا، مرسل الیہ میں اس زمانے میں بھی عموم ہوتا تھا، لیکن بقدر امکان کہاں تک آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے، کہاں تک آپ پیغام کو پہنچا سکتے ہو، بس وہ اور تمہارا لایا ہوا پیغام کب تک محفوظ رہ سکتا ہے، اس وقت تک نہیں بنائے تو، اور جب محفوظ نہیں رہے گا تو ختم کر جائے گا۔ وہ اللہ کی کتاب پیغامات کا نام ہے، سمجھنے کا ایک، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، دنیا کیا ہے پورے ارض کے ہر خطے میں انسانوں کی آبادی موجود ہے، ہر خطے ارض میں ہر زمین کے ہر علاقے میں انسانوں کی آبادی ہے، سمجھنے کا۔ اور قدرت جانتی تھی کیا قریب ایسے وسائل پیدا ہو جائیں گے کہ پہاڑ سمندر یہ سب آئے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی، کوئی رکاوٹ کیا ہے نہیں بن سکتے۔ ہزاروں کی اونچے پہاڑوں کو عبور کر کے بھی دوسری طرف پہنچنے کی شکلیں بن جائیں گی، اور ہزاروں میل کے فاصلہ طے کر کے سمندر کو عبور کیا جا سکتا ہے، وسائل پیدا ہو قدرتی جانتی، سمجھنے کا۔ سمجھے تو اب اللہ پاک نے آخر میں ایک عام پیغام دے کر بھیجا جو دنیا کے اور زمین کے کسی بھی خطے میں آواز انسان تک پہنچایا جا سکتا، اور ایسے وسائل پیدا ہو گئے تھے یا ہونے والے تھے، ایسے وسائل پیدا ہو چکے تھے یا قریب پیدا ہونے والے تھے، اس آنے والے پیغام کو اللہ کی طرف سے آنے والے پیغام کو محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے، اور ایسی شکل میں محفوظ کیا جا سکتا ہے کہ دور تک دور باقی رہے اور قیامت تک کیا
ہے باقی ہے. اس لیے اس ضرورت کی وجہ سے نبوت کو ایک علاقے میں محدود رکھا جاتا تھا یا ایک زمانے تک محدود رکھا جاتا تھا. وہ ضرورت باقی نہیں رہ گئی. اللہ کی قدرت آفاقی ہے, اس کی ہدایت میں کیا ہے؟ آفاقی. سمجھیے, ارے بات سمجھیے. ہم کہتے ہیں مناسب طور پہ کہ رسالت نام ہے اس پیغام خداوندی کا جو یقینی ذریعے سے ایک مخصوص انسان تک پہنچے. وہ یقینی ذریعہ ہے بھائی, وہ یقینی ذریعہ ہے وحی جلی. یقینی ذریعہ کون؟ وحی جلی. تو رسالت نام ہے ان ہدایات خداوندی کا جو یقینی ذریعے سے کسی مخصوص انسان تک کیا ہے پہنچے. اس انسان تک پہنچے جسے خالق کون مکان نے اسی لیے منتخب کیا ہے تو ان کے پیغام کو حاصل کر سکے. اس کے اندر اتنی صلاحیت دی ہے, اس کے اندر اتنی صلاحیت پیدا کی ہے. وہ ایجابات بشری سے اٹھ کر کے ایجابات بشریہ سے اٹھ کر براہ راست اللہ پاک سے یا اس کے بھیجے ہوئے فرشتے سے اللہ کی ہدایات حاصل کر سکے. اور وہ بھی قطعی اور یقینی طور پر کسی طرح کا کوئی اشتباہ نہ رہے. ایسے مخصوص انسان کا انتخاب گزاری تعالیٰ کرنے. تو اب تک کیا کہہ رہے ہیں کہ رسالت نام ہے اس پیغام خداوندی کا, اس پیغام خداوندی کا جو محفوظ اور قطعی ذریعے سے, جو محفوظ اور قطعی ذریعے سے اس انسان تک پہنچے جس کے اندر اللہ پاک نے یہ صلاحیت رکھ دی ہے. وہ ایجابات بشریہ سے اٹھ کر کے براہ راست ملائکہ سے اس پیغامات کو کیا کر سکے کسی اشتباہ کے بغیر, اشتباہ کے بغیر. پھر اسی یقین و قطعیت کے ساتھ وہ آنے والے اسی قطعیت و یقین کے ساتھ وہ دوسرے انسانوں تک پہنچا بھی سکے. کسی کا نام ہے رسول, ایسے ہی انسان کا نام ہے رسول. کیا ہوا کہ وہ رسول وہ انسان ہے, رسول وہ مخصوص انسان ہے جس تک اللہ پاک کی ہدایات قطعی اور یقینی ذریعے سے, قطعی یقینی محفوظ ذریعے سے کیا ہے پہنچے. اور جس کے اندر اللہ پاک نے ایسی صلاحیت و استعداد دی ہے وہ اپنے ایجابات بشریت اٹھ کر کے ان ملائکہ سے ان پیغامات کو قطعیت و یقین کے ساتھ کیا کر سکے. اور اتنی اللہ پاک نے اس کے اندر جسمانی اور روحانی طاقت بھی ہے کہ تمام تر حوادث و مسائل کے باوجود ان احکامات کو دیکھ کر مشاہدہ کر سکے. یا رسول بلغنا انزل ربی وان لم تفعل فما بلغت رسالته. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پاس اللہ کی جانب سے جو پیغام قطعیت و یقین کے ساتھ آ چکا ہے ان سب کو پہنچا دیجیے. وہاں نسل انسانی پہنچا دیجیے. اور اگر جمیع کو آپ نے نہیں پہنچایا, 1000 میں سے 999 کو پہنچایا, صرف ایک کو نہیں پہنچایا, فما بلغت رسالته, آپ نے اللہ کوئی پیغام نہیں پہنچایا. اس کے ساتھ اصطلاح میں ایک لفظ بنا دیا جاتا ہے کہ وہ ایک کتاب دی گئی ہو,
शरीयत दी गई, वो नबूवत और रिसालत से फर्क करने की। आगे दूसरी बात, आगे बात, ये लफ्ज रसूल का, रिसालत का, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, जाहिर है अरबी ज़ुबान में मुस्तामद, अरबी ज़बान में क्या था, मुस्तामद का बोला जाता, समझ में नहीं था। और चाहे उसको लोग भी माने क्या किया जाता था, बोला जाता था, समझ में नहीं था। आपके आने के बाद ये लफ्ज इस्तिलाह शरई के माने बोला जाने लगा, लेकिन फिर भी लोगी माने में बोला जाता रहा आपके जमाने में। फलान हुजूर फलान फलां फलां का काफिर है, इस माने में बोला जाता। और आज के बाद भी ये लफ्ज इजाफत के साथ लोगी माने में बोला जाता रहा। रसूल ज़ैदी, रसूल हुकूमती, रसूल अमीरी, इजाफत के साथ बोला जाता रहा, समझ। लेकिन इस्तिलाही माने में, शरई इस्तिलाह के माने में ये मुख्तस है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ। इस्तिलाही माने में आपके अलावा किसी और का इसका इतलाक नहीं हो सकता। समझ में बहुत मतलब आपके बात पैदा होने वाले इंसान, समझ में हम ये ऐसा तो होता ही, तो समझ में ये बात। दूसरा लफ्ज है नबूवत, नबा या मुबाउ, नबान, इसके असल माने खबर देना, इसके माने क्या, खबर देना। नबीयुन फ़ैलुन का वजन, नबीयुन फ़ैलुन का वजन, जो इसमें फाइल और इसमें मफऊल दोनों माने में इस्तेमाल होता है। तो नबीयुन का माने खबर देने वाला, और ये भी हो सकता है जिसने खबर दी। ये दो बड़ी माना, इस माना में ये लफ्ज जो कि पहले के अरबी जुबान में इस्तेमाल होता है, कि बुलाने खबर दी है, बुला जो है इस खबर का नबी है, इस माने में बोला जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ आवरी के बाद ये लफ्ज इस्तिलाही माना में ये मुख्तस हो गए। नबूवत का इस्तिलाही माना वही है जो इसका रिसालत है। यहाँ भी वही चार चीज होगी, एक वो है जिसने खबर दी, आपको बतलाया, समझ में कुछ लोगों के जिन्हें आपको खबर बतलाओगे, एक वो खबर, और समझ में ना। तो नबूवत और रिसालत का इस्तिलाही माना एक ही है, इस्तिलाही माना एक। वो तो नबी और रसूल में फर्क बयान करने के लिए कहा जाता है कि नबी वो इंसान मखलूक होता है जिसको शरीयत जदीदा नहीं दी गई, और रसूल वो है जिसे शरीयत जदीदा क्या दी गई। समझ गए बात। आगे फिर ये लफ्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद लफ्ज नबी, लफ्ज नबी और रसूल फर्क बताया। फिर लफ्ज नबी को इस्तिलाही माने में लफ्ज को बोला ही नहीं जाता, तो लफ्ज नबी को शरई इस्तिलाही माने ही में बोला जाता है, यानी नबीउल्लाह के लिए बोला जाता है। किसके लिए? नबीउल्लाह के लिए बोला जाता है। नबीउल्लाह वो इंसान जिसे अल्लाह ने खबर दी और वही जली के जरिए दी, वो इंसान जिसने अल्लाह की आई हुई खबर तो वही जली के जरिए उस तक पहुंची है, तो वही इंसान होते जब अकाईद हो, नजरियात हो या हमारे पढ़ाई हो, सब उसके तो मैं बता रहा था कि नबी रसूल फर्क, तो ये लफ्ज दोनों इस्तिलाही लफ्ज हैं, शरई लफ्ज हैं, लेकिन हुजूर के पहले भी, हुजूर के जमाने में भी, हुजूर के बाद भी लफ्ज रसूल इजाफत के साथ लुग़वी माने में का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस्तिलाही माना
مختصر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور لفظ نبی یہ تو مختص ہو گیا تھا کس کے ساتھ؟ نبی اللہ کے ساتھ. لغوی معنی میں اس کا استعمال مقبول ہے، اس کا استعمال، لیکن لغوی معنی کے اعتبار سے غیر نبی اللہ کو بھی نبی کہا جا سکتا ہے. لغوی معنی کے اعتبار تو اس کے اعتبار اگر کہ مقبول ہو چکا ہے، اور خاص طور پر اہل علم میں اور مسلمانوں میں لفظ فلاں نبی ہے بولیں گے تو نبی اللہ کے علاوہ کوئی اور رسول جان میں نہیں آئے. لیکن رسول ہے بولیں گے تو اہل علم کے ذہن جا سکتا ہے کہ فلاں کا خاص. تو میں یہ لفظ کہا کہ نبوت و رسالت کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ تو غیر نبی اللہ کے بولا ہی نہیں جا سکتا. سمجھیں کسی طرح سے اس کا اطلاق اصطلاحی معنی کے اعتبار سے کسی طرح کا اس کا اطلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے کسی بھی انسان کو ہو نہیں سکتا. سمجھنے کی بات اب سمجھو. مرزا قادیانی نے شروع میں اپنے لیے رسول کا لفظ استعمال کرنا شروع کیا کہ میرے اوپر الہام یہ ہوا ہے، مجھے کشف یہ ہوا ہے، رسول کہا گیا ہے، نبی کہا گیا ہے، تو اپنے لیے نبی رسول کا اطلاع کرنا شروع کر دیا. یہ 1890 کے بعد آگے نہیں سمجھنے کا. اور جب اس پر علماء نے گرفت کیا تو میں نے لغوی معنی کر دیا. میں نے لغوی معنی کیا کہ مراد لیا. سمجھیں پہلے لغوی معنی کا اعتبار سے کتاب گڑبڑ معلوم کرنا موٹی رسول ہے سمجھنے کا. لیکن وہ مقام فضیلت بھی ذکر کر رہا تھا اور کہا کہ ہم نے کیا ہے لغوی معنی جس کا استعمال کیا تو لغوی معنی مقام فضیلت میں لغوی معنی استعمال نہیں ہو جائے گا، اصطلاحی معنی میں استعمال ہوگا. تو وہ لیتا کا مراد اصطلاحی معنی، لیکن جب اس میں ضرب پڑتی تھی تو چیز پڑھنے میں لغوی معنی بتا دیا استعمال مراد نہیں. سمجھنے کی بات ایک بات. دوسری بات اس کی ضرورت کیا ہے انسان کو، اس کی نبی اور رسول چاہیے سمجھنے آنے کی بات وہ میں سمجھا دی کہ ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے یہ صلاحیت نہیں رکھی ہے کہ احکامات ربانی کو براہ راست رب سے کیا کر سکے، واپس کر سکے. یہ صلاحیت نہیں دی اللہ پاک. اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اپنا پیغام کسے دیں گے اللہ وہ جانتے ہیں. اس کے اندر یہ صلاحیت انہوں نے رکھی ہے وہ جانتے ہیں، سب نہیں جانتے. سمجھنے کا تو انسان اللہ ہدایات ربانی کی اتباع کے بغیر پیروی کے بغیر کمال تک نہیں ہو سکتا. تو کیا ہدایات ربانی کی اتباع کے بغیر انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا. اور اللہ نے جو بھی مخلوق پیدا کیا ہے اللہ پاک کی مرضی یہ ہے کہ وہ اپنے درجہ کمال کو پہنچے. جو بھی اس کا درجہ کمال اس کے اندر اللہ پاک نے جو استعداد و صلاحیت رکھی ہے وہ استعداد و صلاحیت بیکار نہیں رکھی ہے. تمہارے نما خلقنا تمہارا تھا تم کو ہم نے بیکار پیدا کیا ہے. تو تمہارے اندر جو صلاحیتیں ہیں اللہ پاک چاہتے ہیں وہ صلاحیت اجاگر ہو جائیں. تو ہر ایک مخلوق کے پاس اللہ پاک کی ہدایات پہنچتی تاکہ وہ مخلوق کو ہدایات پہ عمل کرے اور اپنے کمال نوعی حاصل کر لے. انسان کے پاس بھی اللہ پاک کے احکامات پہنچتے سمجھنے کا. لیکن انسان کے کمال نوعی کے لیے
کر سکتا، اس لیے اللہ پاک ایک مخصوص انسان کے اندر اس بات کی صلاحیت پیدا کرتی نہیں وہ ملائے اعلیٰ سے پیغامات حاصل کر سکے اور جھوٹ کر کو دے کبھی نہیں سیکھے وہ باقی انسانوں کا کیا کر سکے پہنچا سکیں نہ اخذ من اللہ میں کسی طرح کے خطا کا امکان رہے نہ انسان الی الخلق کے اندر کسی طرح کا خطا کا کیا رہے امکان رہے ایسی شخصیت کے بارے میں کیا کریں کیا سمجھانے ہیں کہ نسل انسانی ان ہدایات کے ذریعے اپنے کمال کو پہنچ ہی نہیں سکتی تو ہدایات کو سے ملتی ہیں انبیاء اور رسولوں کے واسطے سے انبیاء اور رسولوں کے بخشانے کی کیا مناسبت ہے رسالت و نبوت کی ضرورت کیوں انسان کو اس کے کمال نوعی تک پہنچانے کے لیے انسان کو اس کے کمال نوعی تک کیا کرنے کے لیے پہنچانے کے لیے اور اس کے ذریعے پہنچ نہیں سکتا سمجھنے کا کہ آگے اپنی روح ابھی نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو انبیاء آتے تھے اس زمانے کے مخصوص حالات کے اعتبار سے وہ اللہ کا جو بھی پیغام لاتے تھے وہ ایک محدود علاقے والوں کے لیے لاتے تھے ہر علاقے میں الگ الگ لگی ہر علاقے کی ضروریات الگ تھی ہر علاقہ دوسرے علاقہ سے کٹا ہوا تھا مربوط ہونے کی کوئی شکل نہیں تھی تو اس زمانے میں تو نبی جو آتے رہے محدود علاقے کے لیے آتے رہے اور محدود زمانے تک کے لیے آتے رہے دونوں حد تھی کیا ہے مکان کے اعتبار سے بھی محدود تھے مکان کے اعتبار سے کیا تھے محدود تھے ضرورت ہی ہوئی اس لیے کہ مکان کے سے اگر ماورا ہونا بھی چاہے تو ماورا ہو نہیں سکتے وہ دریا عبور نہیں کر سکتے پہاڑ کا نہیں کر سکتے ہزاروں میل کا بیچ کے جنگل ہے اسے طے نہیں کر سکتے سمجھنے کا اس لیے محدود علاقے کے لیے اور جو پیغام لاتے تھے اس کی حفاظت کا کوئی ذریعہ نہیں تھا ان کے پاس وسیلہ نہیں تھا اس لیے متعین زمانے آپ کا انتقال ہوگا دوسرا نبی آ جائے گا دوسرا نبی کا انتقال ہوگا تیسرا نبی آ جائے گا ہر نبی کے آنے کے بعد پہلے نبی کے احکامات ختم دوسری وحی آئی دوسرے احکامات کیا ہوئے چالو ہو گئے پہلے جیسے بہت کو باقی رکھا پہلے بہت ختم کر دیے اور نسل کو ہوتا ہے ہمیشہ اس احکامات بھی نظریات کا نسل نہیں ہوتا عقائد کا نسل پہلے نبی کو جو وسیلہ بتایا گیا تھا اللہ کی وحدانیت کا وہی عقیدہ آخر تک رہے گا تبدیلی اعمال میں ہوتی ہے تبدیلی اعمال میں ہوتی ہے سمجھنے کا یہ دوسری بات نکل جائے کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا مختلف علاقوں میں پھیلے ہونے کے باوجود ایسے وسائل پیدا ہو چکے تھے کہ ایک انقلاب کا پیغام ہندوستان تک پہنچایا جا سکتا ہے ایسے وسائل پیدا ہو گئے اس لیے اب علاقائی امور کی جو ضرورت باقی نہیں ہے سمجھنے کا اس لیے اللہ پاک نے اپنی رسالت عامہ کے ساتھ آپ کو بھیجا آپ کو دے سکے عامہ کے ساتھ کیا بھی ہم یہ کہو کہ حکومت پر کڑے نہیں تھے ہوائی جہاز نہیں تھے راکٹ نہیں تھے پانی کا دیتا نہیں تھے لیکن ہمارے اعتبار سے نہیں تھے لیکن قدرت کو جانتی ہے ابھی 50 10 سال 20 سال 50 سال میں کیا یہ وسائل پیدا ہو جائیں گے سمجھنے کا اور قدرت یہ بھی جانتی تھی کہ آج محمد کو ہم پیغام دے کر بھیج رہے ہیں یہ پیغام جھوٹا کیوں ہزاروں نسلوں کو کیا رہے گا باقی رہے گا محفوظ رہے گا اس سے کسی طرح کوئی تغیر بھی نہیں ہوگا سمجھنے اور اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ انسانوں کی ضرورت ان کے پیدا ہونے کا دار کا سارے زندہ کر دے
یا تو انسانوں کی تمام ضروریات انسانوں کی اس دنیا میں آنے کے پہلے اللہ پاک نے کیا کر دیا؟ پیدا کر دیا. ہوا، پانی، ہوا، پانی، روشنی، یہ انسان کی ضروریات ہیں، ان کے بغیر یہ جی نہیں سکتا. آدم کے زمین پہ اترنے کے پہلے ہی ہوا بھی پیدا ہو چکی تھی، سمجھ رہے ہو نا؟ پانی بھی پیدا ہو چکا تھا، روشنی بھی وجود میں آ چکی تھی. سمجھیے بات یہ. اسی طریقے سے ریت تریت فلاں جو وسائل ہیں یہاں وہاں تک پیغام رسانی ہے انسان کے پہنچنے کے، یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، وجود نہیں ہوئے تھے. اس کے پہلے اللہ پاک نے عمومی پیغام بھیج دیا اور قیامت تک کے لیے کیا کر دیا؟ سمجھنے کا یہ ہے نبی کو رسالت کی ضرورت. اب ہر آدمی کے لیے الگ ضابطہ اور اس کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے نا. فلاں کے لیے یہ حکم ہے، اس کے بعد دوسرا حکم ہے، اس کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی تھی. اس لیے اللہ کا پیغام عام تھا اور تام تھا ہمیشہ کے لیے. اسی بات کو قرآن کریم آگے ذکر نے کیا، رسالت و نبوت کا معنی بیان کیا، انسانوں کو اس کی ضرورت بیان کیا. پہلے علاقائی نبوت کی ضرورت تھی، محدود نبوت کی ضرورت تھی، اور اب علاقائی اور محدود زمانے کی نبوت کی ضرورت باقی نہیں رہی. اس کے رسالت عام مفہوم ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. اس کے لیے قاری صاحب نے 20 آیات کو پیش کیا ہے. آیات 2 ترتیب، آیات ختم نبوت سے متعلق آیات 2 ترتیب. کچھ آیات تو ایسی ہیں جو ختم نبوت سے عبارت النص سے دلالت رہی. اور کچھ آسان آیات ایسی ہیں جو اشارت النص، دلالت النص یا اضاء النص کے ذریعے کیا کریں دلالت کریں. پڑھنے والے جانتے ہیں یہ چاروں پکڑی ہیں. جو بھی عبارت النص سے ثابت ہو، اشارت النص سے، دلالت النص سے اور اقتضاء النص، یہ سارے احکامات کیا ہوتے ہیں؟ قطعی ہوتے ہیں، یقینی ہوتے ہیں. کسی طرح کو ان کو اشتباہ نہیں ہوتی. ایک اور سمجھو، کوئی حکم یا تو لفظ نص سے ثابت ہو، یا نص کے معنی موجود رہو، نص کے معنی موجود رہو، پورے سارے عبارت النص و اشارت النص. اور بعض احکامات معنی نص سے ثابت ہوتے ہیں، معنی اسے کہتے ہیں دلالت النص اور یہ اضاء النص. سمجھ گئے بات؟ اور سمجھے تو کچھ آیات ایسی ہیں جن کی عبارت اور لفظ سے واضح طور پہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں. اور کچھ آیات ایسی ہیں جن کے اشارہ سے یا دلالت سے یا اقتضاء سے آپ کا خاتم النبیین ہونا کیا ہوگا؟ ثابت ہوتا ہے. اس کے لیے میں نے بتایا کہ انہوں نے 20 آیتیں کیا ہے پیش کی ہے. استدلال کیا ہے 20 آیتوں ذکر نہیں ہو سکتا، وقت ختم ہو جائے گا. سمجھنے کا اس کو سمجھے وہ آیتیں جس میں کہ تمہارے دین کی خبر دی گئی، تو آیتیں وہ آیتیں آپ کے خاتم النبیین ہونے کی کیا دلیل. اس لیے کہ دین ہی کو کامل کرنے کے لیے ہم کیا بھیجے جاتے ہیں. اور جب دین کامل ہو گیا تو اللہ حاجت الی نبی آخر، کسی نبی کی ضرورت نہیں رہ جائے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج مطلب آج مطلب یہ ہے صرف 9 ذی الحجہ اور 10 ہجری یا
آئے کسی بھی نہ کریم تھا نہ دل کی آفات کا میدان تھا، ابھی آج کیا ہوئی نازل ہوئی ہے۔ وہ مطلب یہ ہے کہ آج اب ہم نے میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واہ، اس آیت کو سن کر کے بہت سے اکابر صحابہ اس آیت کے نزول کے بعد رونے لگے تھے، کیونکہ دین مکمل ہو چکا، اب نبی کی دنیا میں ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کی وفات کی پیشن گوئی سمجھاتا ہوں، صحیح ہے۔ اس کے بعد 2 مہینہ دردی وغیرہ زندہ ہے اور کوئی بھی حکم شرعی کی درمیان نافذ نہیں ہوا، اس لیے مکمل ہو چکا ہے۔ سمجھنے کا اسی طرح سے وہ آیا جس نے دین اسلام کو تمام ادیان پہ غالب کرنے کی خبر دی گئی ہے۔ وہ آیات کے ختم نبوت کیا ہے؟ دلیل جب یہ دین تمام ادیان پہ غالب آ جائے، غالب کب آ جائے؟ آج رہے کل ختم ہو جائے، یہ غالب آنا ہے کیا؟ اگر کبھی ختم نہ ہوتا نا غالب آنے کا ہے تو تمام ادیان منسوخ ہو جائیں اور دین اسلام ہی باقی رہے۔ دلیل ہے کہ آپ کو کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتم النبیین ہے۔ اسی طرح سے جن آیات کی حکم دیا ہے اور قرآن کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بعد انبیاء پر ایمان لے آئے اور بعد انبیاء پر ایمان نہ لائے، کیا کرتا ہے؟ اولئک هم الکافرون حقا، یہ سچے پکے کافر ہے۔ یہ قرآن کا ہے نا، اللہ اکبر، ہے وہ قرآن کا ہے کیا؟ اولئک هم الکافرون حقا، یہ سچے۔ تو ایمان کے جمیع انبیاء ایمان ہے، اور ایمان بباقی انبیاء کفر بباقی انبیاء، یہ کفر صحیح ہے، یہ کفر صحیح۔ اس سلسلے میں قرآن کریم آپ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے، آپ کے پہلے والے نبیوں میں ایمان لانے کا حکم دیتا ہے، اور آپ سے بعد کسی نبی پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیتا۔ تو آپ کے بعد بھی اگر کوئی نبی بھی فرض ہوتا ہے نا، تو صرف آپ پر اور نبی سابق پر ایمان لانے کو دینا ہوتا، تو یہ ایمان بباقی نبی کا حکم دینا ہوگا۔ یہ ایمان بباقی نبی کا حکم دینا ہوگا، اور ایمان بباقی نبی کفر ہے، ایمان نہیں ہے۔ قرآن کو الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اگر وما انزل بعد میں ہوتا تو اس پر ایمان لانے کیا ہوتا؟ مطالبہ ہوتا، ورنہ بتایا کون ہوگا؟ ارے سمجھ میں آئی چیز؟ اللہ بندو سمجھ میں آیا کہ ایمان قرآن کا آپ پر ایمان لانے کا حکم دینا، اور آپ سے پہلے کے انبیاء صادقین پر ایمان لانے کا حکم دینا، اور بعد میں کسی نبی لاحق پہ ایمان لانے کا حکم نہ دینا، دلیل ہے کہ آپ کے پاس کوئی نبی نہیں۔ اسی طریقے سے وہ آیتیں جس میں ہر نبی سے یہ عہد و پیمان دیا گیا ہے کہ تمہارے تم کو جو بھی ہم کتاب دے دیں، جو بھی حکمت دے دیں، لیکن اگر رسول مصدق آئے گا یعنی محمد اگر تؤمنون نبی ان کا کیا کرو گے؟ ایمان لاؤ۔ واہ، تو رسول مصدق یعنی حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آنے والا ہوتا تو ہمارے نبی سے بھی عہد لیا جاتا کہ آپ کے بعد ایک پرانا آئے گا، اس پر کیا کیجیے گا؟ ایمان لے آئیے گا۔ اپنی امت بھی کہیے گا کیا کریں گے؟ ایمان لے آئے گا۔ سمجھنے کا تو تمام آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی سے نبی مصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وعدہ دینا، اور ان کی امتوں سے وعدہ دینا انبیاء کے توسط سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی امت سے کسی آنے والے نبی پہ ایمان لانے کا وعدہ نہ دینا، دلیل ہے کہ کوئی آنے والا نبی
نہیں ہے. سمجھیے آگے اسی طریقے سے وہ آیتیں اسی طرح سے نبی ہو کے ہوتے ہوئے نبی ہی مطاع غیر نبی مطاع. ارے مطاع مانے ارے مطاع سمجھ لیجیے وہی اسی کے ساتھ کی جائے. نبی کے ہوتے ہوئے غیر نبی کے ساتھ نہیں کی جائے. نبی کے ہوتے ہوئے نبی ہی ہوتا ہے غیر نبی ہوتا نہیں. وجہ ہے کہ نبی ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس اللہ کی وحی ہے. تو اصل وحی الہی کی اتباع ہے. نبی کی پیار نہیں ہو اصل وحی کی. تو نبی کو ہوتے ہوئے متاثر کون ہوگا؟ نبی کو. سمجھ جائے گا تمام امتوں کو نبیوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا. تمام امتوں کو اور اس سے امت محمدیہ کو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وہ اپنے میں سے حاکموں کی اطاعت کرو. تو اگر رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو اولي الامر کی اطاعت نہ دیا گیا تھا. سمجھیں اولي الامر کی اطاعت کا حکم دینا خود ہی نبی ہے. تو حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. خلفاء آئیں گے عمرا آئیں گے اب انہیں کی اطاعت کی جائے. کوئی باتیں کرنا یا نبی بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں الا تکون خلفاء مگر یہ کہ میرے بعد کیا ہوں گے؟ خلفاء ہوں گے اولي الامر ہوں گے وسيكثرون تھوڑی بہت زیادہ تھوڑی بہت زیادہ. یہ دلیل ہے کس بات کی؟ اولي الامر کی اطاعت کا حکم دینا رسول کے بعد دلیل ہے کہ کوئی اور جانے والا نہیں ہے. ورنہ کوئی امر ہوتا نہ ہوتا. اس طرح کی جتنی آیتیں ہیں سب ابتداء الناس و دلالت الشخص کے ذریعے یہ واضح کر رہے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ بہت اہم قرآن کریم میں سورۃ من الاولین و سورۃ من الاخرین. آخرین پیچھے آنے والے بعد میں آنے والے. اولین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو قومیں گزری تھیں اولین کہا گیا. آپ کی امت کو کیا کہا گیا؟ آخرین کہا گیا. اگر آپ کے بعد بھی کوئی نبی ہوتا تو امت محمدیہ آخرین نہ ہوتی اولین کیا ہوتی؟ شامل ہوتی. سمجھے؟ سمجھ آیا نا؟ یہ ساری آیت اس طرح سے من کو بتایا. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے ختم نبوت کا اظہار کیا گیا. اور سورہ احزاب کی آیت وما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين خاتم النبيين خاتم النبيين خاتم اور تین تاکہ فتحہ کے ساتھ تاکہ کسرہ کے ساتھ دونوں قراءت متبادل ہیں. دونوں کے قراءت متبادل. آپ نبیوں کے خاتم ہیں یعنی آپ پر سلسلہ نبوت ختم. سلسلہ نبوت ختم. آیت مفہوم یہ شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا لیا. تو ضرورت کو سکھائے یعنی ارے نبی بننے کے پہلے ہی زید کو آپ نے اپنا بیٹا قرار دے دیا تھا, بنا دیا تھا. کعبہ میں جا کر اس کا اعلان بھی کر دیا اور لوگ زید بن محمد کرنے لگے. سمجھ گئے بات؟ پھر بعد میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اور اس میں یہ کہا گیا
یہ نہیں لے والا کوئی چیز نہیں ہے، لے والا کوئی چیز ایسے لوگوں کو متبنا لوگوں کو ان کے باپ ہی کا منسوخ کر دیا، زید محمد کا ہو، زید محمد سمجھے بات۔ قرآن میں زمانے جاہلیت سے جو چیز چلی آ رہی ہے ہندوستان میں ابھی چل رہی ہے، جس کو کیا بیٹا تھا وہ اب بیٹا ہو گیا، وہ کیا ہوگا بیٹا ہے، مجازی بیٹا کا مجازی بیٹا ہے، آپ کو سمجھ میں بیٹا بن جائے گا، سمجھ میں تمہارے دوسرے سے تیار نہیں ہوا، تمہاری بیٹی کے بطن سے پیدا نہیں ہوا، تمہارا بیٹا کیسے ہے؟ اسلام اس نظر کی تسلیم نہیں کر رہا ہے، اس کو تبنی والے نظریے کو کسی کو بیٹا کا لینے سے واقعہ میں مطلب ہو جائے گا، بیٹا ہو جائے گا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی پہاڑ کو چاہے ٹوٹ گیا ٹوٹ ہو گیا، ایسی پاگل پر کی بات ہوتا ہوں، میڈیا کے بڑا اچھالتا رہتا ہے اس بات، اسلام تبنی سے کوئی نہیں کرتا، ارے بیٹا جس کو بنانے کو بیٹا نہیں ہوا، صرف تحریر صرف ہم کہیں اس کا نام پہ ہو گیا ہے پیدا، سمجھ نہیں بات، ہم جھوٹی کو پہاڑ کہتے ہیں، پہاڑ کو جھوٹی کہتے ہیں، کتے کو بکری کہتے ہیں، بکری کو کتا کہتے ہیں، وہ ہے کیا اسے سمجھ نہیں بات۔ تو یہ غیر بیٹا ہے، غیر چیز ہے، اگر ہم سے ٹھیک سے کہتے ہیں کیسے ہی ہو جائے گا، ہے نا؟ یہ کتنی بڑی بات کو سب سمجھ میں نہیں ہے، خوب سمجھ میں آتی ہے، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں ہوتی نہیں، اور زبان پہ جانا کیونکہ موافقت ہو جائے گی اسلام کی اس لیے نہیں ہے، سمجھ نہیں بات۔ تو کیا قاعدہ ہے اسلام میں شروع ہی کرنا زمانے جاہلیت سے چیز چلی آ رہی تھی، جہاں جاہلیت ابھی وہی چیز وہاں پہ ہے، اسلام نے تو لے آئی ان کے باپ کے نام منسوخ ہے نا، ان کے بناوٹی باپ کے نام منسوخ مت ہے نا، یہ اعلان کر دیا تھا، لیکن اب بھی اس کے اثرات صحابہ میں کیا تھے باقی تھے، اپنی بیٹے کی طرح ہے نا اس سے بے باتری ہوتی تھی، کسی کا جس کو ماں کہا وہ ماں نہیں ہے، جس کو بانے کہا وہ بانے نہیں ہے، جس کو خوبیاں کہا وہ خوبیاں نہیں ہے، ان کا واجب ہے، وہ پردہ والی تھی نہیں، کسی کا جیسے سے اس کی بیوی ظاہر ہے کیا ہے جو بولا باپ ہے اس کی بہو نہیں ہو، کیا ہے لیکن سمجھتے ہیں کہ نہیں متبنہ کی بیوی سے نکاح کرنا کیا ہے حرام ہے۔ اسی طرح متبنہ اگر اپنے متبنی سے کیا کی بیوی سے نکاح کرتی ہے کیا ہے آپ اس کے دماغ ہے، تو قرآن یہ اس نظریے کو ایک دم سے دل و دماغ سے مٹا دینے کے لیے اللہ پاک نے ایسے حالات پیدا کیے کہ زینب میں اور ان کے شوہر زید سے موافقت نہیں ہو پائی، زید دوسرے قبیلے کے لوگ تھے، زینب قبیلے قریش کے معزز گھرانے کے تھے، اور عربوں میں یہ ذات پات بہت چلتی ابھی چلتی ہندوستان میں، وہ ہندوستان نہیں کہتا تھے کہ ہم لوگ مسلمان کی پھر کیا ذات پات ہے کہ کافروں اور ہندوؤں کا سر، ورنہ اسلام میں کوئی ذات اونچی اور کوئی ذات نیچی نہیں ہے، اور اگر نکاح کی جو کفایت کا مسئلہ ہے وہ کوئی دوسرا مسئلہ ہے، کسی ذات کو اونچ یا نیچ ہونے کا مسئلہ ہی وہ نہیں ہے، تو یہ ہے کہ جو ایسے مرد و عورت کی نکاح ہونا چاہیے جس میں موافقت ہے نا، وہ نکاح دیر تک قائم نہ رکھے، زندگی بھر قائم رکھے، ایسے مرد و عورت میں نکاح ہونا چاہیے، اور عام طور پہ موافقت جو ہوتی ہے وہ ایک طرح کے لوگوں میں ہوتی ہے، ایک خاندان کے لوگوں میں موافقت ہوتی ہے، ایک نسل کے لوگوں میں موافقت ہوتی ہے، تو اس کا مدار مناسبت ہے زوجین کے درمیان، موافقت ہے زوجین کے درمیان، جاتی رشتے کا کیا رکھ سکے باقی رکھ سکے، دوسروں کو دیکھا دیکھے ہم نے سمجھا کہ یہ بھی فیصلہ کی مجھ نیچے تو ہمارے تقریب سے پڑھنے ہوتی ہے، اور دنیاوی مجھے سے حقیقت کا نظر کیا ہے، ارے کہاں کیا ہے بس
दौलत नहीं है, ये दुनिया उनको कुछ समझती है। और जिनके हाथ में ताकत नहीं रही है, दौलत नहीं रही है, ये दुनिया उनको क्या समझती है? हाँ, यही बता रहा है। इख्तिदार और दौलत, हुकूमत और दौलत के अलावा कोई और मियाद है ही नहीं। और इस्लाम से हुकूमत या दौलत की मियाद नहीं है, मियाद का हुआ है इस्लाम में बस। ये बात बीच में आ गई, क्या करेंगे यार? अरे तो क्या करें? हाँ, तो ज़ैनब झूठी होकर भी कुरैशी थी, मिजाज आलिम था, ज़ैद से बढ़ नहीं रही थी। ज़ैद को भी बार-बार अपनी झूठी मांगी की रोटी को दूर से करने के लिए ज़ैनब को छोड़ना चाहता, उनको करने क्या बात है, क्या बात है। लेकिन बहरहाल नहीं मिली, अब ज़ैद को उनको तलाक नहीं दी। ये हकीकत ज़ैनब को फिर अल्लाह पाक ने ज़माने जाहिलियत के रस्मी बद तबन्नी के हर तरह के असबाब को खत्म करने के लिए मेहनत करके इनका हुआ था। मोहम्मद हमने ज़ैनब का फायदा कर लो, हमने कर दिया है। हुजूर भी ज़ैनब से निकाह करना नहीं थे, लेकिन वो ऐलान हो गया फायदा करता कि ऐलान कर दिया तो वजह हमने निकाह कर दिया। समझिए बात की कब हो गया उस पर अव्वल तो मुश्रिकीन ने ये गोबर मचाना शुरू किया है ना। मोहम्मद ने अपने बेटे की बीवी से क्या कर लिया? निकाह कर लिया। समझ में बात? तो मुसलमान इतने मजबूत हो चुके थे कि शोभा के शुरू होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और बिल्कुल हकीकत के सामने थी, वो बेटा है नहीं पारा, उसकी बीवी बहू नहीं है, हम खान में उसका घर बेटा का है। समझ में बात? फिर एक दूसरा छोटा छोड़ा गया, दूसरा छोटा ये छोड़ा गया जिसने अल्लाह की सुन्नत इलाही है। ये क्या काम है? ये क्या समझा? इस आयत को समझा नबी, इस आयत को मैं समझा और अपनी नबूवत के बाद में ये आयत की क्या है? सही समझ गए बात? इसको समझा क्या? आप उन्होंने दूसरा सुनना छोड़ा कि मोहम्मद का कोई नरीना औलाद तो है नहीं, अपनी नरीना औलाद से पैदा हुई है और बच्चियां क्या हुई पैदा हुई, 4 बच्चियां पैदा हुई, 4 ही लड़के भी पैदा हुए। समझने के बाद आसिफ जी और इंदिरा है, ताहिर तैयब दोनों एक ही नाम है और इब्राहिम है। लेकिन सब बचपने को इंतजार हो गया, बुलूगत की उम्र तक कोई पहुंचा नहीं। इसलिए कुरान ने ऐलान किया माता मोहम्मद अबा अली बिजाली, तुमने से मर्दों में से किसी के बाप नहीं। अब उस पर हुआ कि सुन्नत इलाही तो ये है कि जो अंबिया पहले गुजरे हैं उनके इंतकाल के बाद उन्हीं की औलाद में से किसी को नबी बना दिया गया। इब्राहिम का इंतकाल हुआ, उनके औलाद में से इस्माइल को इसहाक को क्या बना दिया गया? नबी बना दिया गया है ना। इसहाक का इंतकाल हुआ, उनके बेटे याकूब को बना दिया गया। याकूब का इंतकाल हुआ, उनके बेटे यूसुफ को क्या कर दिया गया? बना दिया गया। इस सिलसिले में नबूवत जारी रहने का सुन्नत इलाही के तरीका ये है कि नबी के मरने के बाद उसी की औलाद में से किसी को नबी क्या बना दिया? क्या उन्हीं के औलाद नरीना है, उसी के औलाद अल्लाह मोहम्मद की कोई औलाद नरीना तो है नहीं। इसलिए इनकी नबूवत का सिलसिला इनके मरते ही खत्म, इनके मरते ही खत्म। इब्राहिम की नबूवत का सिलसिला उनके मरने के बाद भी चला, उनकी जिंदगी में नहीं चला। अपनी जिंदगी में वो नबी बिना वास्ता रहे, कौन? इब्राहिम। वो अपने मरने के बाद वो नबी को वास्ता अपना रहे, बिन वास्ता रहे। देखो इब्राहिम
इब्राहिम सब इब्राहिम नूह ये सब अपने जिंदगी में तो नबी दिला वास्ता रहे और अपने मरने के बाद भी वो नबी रहे, लेकिन दिल वास्ता क्या बना। और मोहम्मद के तो कोई नरीना औलाद है ही नहीं, समझने का। इसलिए इनके मरते ही इनकी नबूवत का सिलसिला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझने की बात। तो कुरान ऐलान करता है कि हाँ ये बात तो ठीक है, इनकी कोई नरीना औलाद नहीं है, लेकिन इससे ये समझना कि इनकी नबूवत का सिलसिला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये सही नहीं है। और रसूल अल्लाह, लेकिन मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं, वो खातमुन नबिय्यीन और नबियों के खातम हैं, आखिरी नबी हैं। इसलिए इनकी नबूवत का सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। और दूसरा नबी आएगा तब इनकी नबूवत का सिलसिला खत्म होगा। अरे कुछ समझे? अरे समझने ना क्या समझाया कि दूसरे अंबिया के मरने के बाद उनकी नबूवत बिना रास्ता बाकी बची, उनकी नबूवत भी रास्ता बची। और मोहम्मद की नबूवत उनकी जिंदगी में भी बिला वास्ता है और उनके मरने के बाद भी क़यामत तक क्या रहेगी, बिला वास्ता रहेगी। इसलिए जो ये क़याम साथ पाल रखा है उन्होंने कि इसके मरने के बाद इनके नबूवत का सिलसिला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बेहुदा है, यानी इसलिए नहीं समझ जाएगा। और समझिए हाँ, लेकिन इस तरह की होता है माक़बल के कलाम से जो गलत वहम पैदा हो गया है, तो गलत वहम को दूर करने के लिए होता है। दूर कैसे होगा कि जबकि लाकिन के माक़बल वाले कलाम की और लाकिन के बाद वाले कलाम में तज़ाद, अरे दोनों एक ही रहेगा, कैसे गलत फहमी दूर हो। इसके माक़बल और माक़ाम में क्या होना चाहिए, तज़ाद और बना को होना चाहिए। समझने का समझे कुछ तो पहले उम्मत की नफी कर दी गई, पहले उम्मत की नफी करने से बलागी रिसालत क्या हो रही थी, नफी हो रही थी, है ना। तो अल्लाह पाक ने नफी रिसालत वाले वहम को क्या किया, दूर किया कि मोहम्मद रसूल है इस वक्त भी, और मरने के बाद क्या रहेंगे, रसूल रहेंगे। इसलिए कि आखिरी नबी है, इनकी लाइफ हिदायत क़यामत तक क्या नहीं बाकी नहीं। तो भी बात कारी साहब ने 5 या 6 अहादीस पेश की है ना। वो 200 अहादीस में से 500 हदीस पेश की है, जिसमें सराहतन मौजूद अल्लाह नबी अल्लाह मेरे बाद कोई नबी नहीं। कि इसी तरह एक हदीस में आ रहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुइस्तु यौमल क़ियामत का हातैन, मुझे और क़यामत को यूं भेजा गया है, यानी मेरे और क़यामत के दरमियान फर्क नहीं है। फर्क कैसे होगा, फर्क नबी होगा, मेरे और क़यामत के दरमियान कोई नबी नहीं है। कि इसी का एक हदीस का मज़मून ये हदीस का हदीस का मज़मून ये है कि अल्लाह पाक ने एक सरदार ने एक बड़े अमीर ने खूबसूरत इमारत तामीर की, बुलंद बाला खूबसूरत इमारत बनाई। लोग उसके तमाशा के लिए आने लगे, जाहिरीन जायरात दोनों आने लगे। पाबंदी लगा और कहीं अरे इमारत बनवाई पाबंदी किस बात, बहुत पहले तुमने नागरिक डालता सामान, तो एक दिमाग वालों को शौक से आया कि और तो दिखाने में क्या बचे, पाबंदी लगी, शूरा के पास भी कर लिया, किस तौर पर समझने का तीन मामले में शूरा ने तजवीज़ पास की है, तजवीज़ साफ की है और उसको दिखाने पर पाबंदी लगनी चाहिए।
پابندی کا عمل نہیں کر سکتے تھے، لوگ ڈرنا مار کھاتا جو لے کر آئے ہیں تو وہ تو اپنا داروں کے حق سمجھتے ہیں نا، ہم نے چندہ دیا، ہم نے بتایا، سمجھ نہیں بات تو میں نے کہا کہ نہیں اور کچھ آنے کی پابندی ہمارا ہو ہی نہیں سکتا۔ بول رہے تھے وہاں جاتی دو شادی ہیں تو میں کوشش کر کہ جب تک یہ ہے مدرسے مولانا مدرسہ اور ہو بھی نہیں سکتی یہ جیسے کب کیا کرایا وہ سب آپ ہی کے آتی ہے، مجاوت آپ ہی ہے، ہمارے ہو رہا ہے وہ سب آپ کے لیے آتی ہے تو یہ تو لگی کیا کر رہے ہیں وہ بڑا دی صحیح کے مکان تعمیر کرا دی بہت زبردست، لیکن ایک جگہ خالی چھوڑ دی، ایک جگہ خالی چھوڑ دی جس میں دائری آتے وہ دیکھتے اور عمارت تبصرے کرتے، ایک جگہ خالی کو چھوڑ دی، یہ جگہ خالی چھوڑ دی اس خالی جگہ کی خالی جگہ کی تو رسالت کو ایمان سے اللہ تعالیٰ نے کیا کی تشبیہ رسول اللہ تشبیہ، اور اس رسالت میں ایک نیند کی جگہ خالی تھی اور وہاں پہ کیا کر دی پور کر دی۔ اب مرزا قادیانی چاہتا ہے کہ پوری قصر نبوت کو ڈھا کر کے ایک بڑی سی بن جائے سب کے لیے، سمجھ میں آئی بات، یہ ہونے والی چیز نہیں ہے، وہ عمارت رسالت والی عمارت اور ختم نبوت والی دین اللہ کی جوڑی ہوئی ہے، وہ تو اکھاڑ نہیں سکتا، سمجھ میں آئی بات۔ اسی طرح سے دوسری حدیث کا مضمون اس میں صراحتاً موجود ہے، لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ایمان امت سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ اس لیے قادیانی مغالطے کرتے ہیں قرآن کے آیات میں، تحریفات باطلہ ہے، اور میں نے اس کی تحریفات اور تعویلات کے نمونہ بتایا۔ ارے نزول عیسیٰ کے بارے میں بتایا کہ دو چادر اور چاہیے، میرے دماغ میں معلوم ہو لیا ہے کہ دو چادر وہ ہے، اور کمر کے نیچے مجھے شوگر ہے اس لیے نیچے چادر وہ ہے۔ اس طرح کی جو تعبیرات کرے گا ظاہر دنیا کی کسی بھی کلام کو کیا کر سکتا ہے، تعبیر کر سکتا ہے، سمجھ گئے بات۔ تو اس نے خاتم النبیین کا معنی بیان کیا، محمد نبیوں کے مہر ہیں، یار جو آدم پیدا ہوئے تو حضور چھپا لے کر ایک بھی بتائی تھی یہ محمد کیا مطلب ہے، محمد محمد نبی ہوتے کیا مطلب؟ تو اس نے کہا کہ اب جتنے نبی ہوں سے ان کی مہر تصدیق سے ہوں گے، نبیوں کا نام نہیں ہوا پر ہوا کہ اللہ پاک کا براہ راست کسی کو نبی نہیں بنائیں گے، محمد کی مہر کس پر لگ جائے گی، تو دوسرے والا کے لیے کہاں ہو سمجھ جائے گا، بتا کہ وہ سب کیا مہر ہے، وجہ پر نیچے دکھا نہیں سکتا، سمجھ میں پتا مہر کیا ہے، مہر سے مراد اتباع محمد ہے، دیکھیں خاتم سے مراد اور مہر سے مراد مہر محمدی، اور مہر محمدی سے مراد اتباع محمدی، اس طرح کی تعبیر ہے۔ انسان یہ کیا انگلی میں دھوپے کے ہوا ہے کیا تیرے بعد لاکھوں صحابہ گزر چکے، کروڑوں اولیاء گزر چکے، وہ مطلب نہیں ہوئے تھے، اگر وہ مطلب ہوتے تو ان کا مطلب وہاں کا ڈاکٹر مطلب بنا کیا ہوتا ہے سمجھے، لیکن کہانی مطلب تو نہیں ہوا، اس سے پہلے جتنے مطلب تو سب ناقص سب کہتے ناقص، اس لیے حضور نے میرے پر کیا کی مہر لگائی، دوبارہ اس نے خاتم سے مہر کیا، اور اگر خاتم سے مہر مراد بھی لے لی جائے، سمجھ میں آئی بات، تو مہر ہمیشہ اپنی زندگی کے بعد جب دماغ پر رکھ دیتے
تو لفافہ پہ جو گوند چپکاتے ہیں اس کو کہتے ہیں مہر لفافہ، سمجھ میں؟ اور وہ لفافہ بند ہونے کے بعد لگائی جاتی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ یہ تحریم مکمل ہونے کے بعد کیا ہے لگائی جاتی ہے، تو نبوت مکمل ہو گئی تب اس پر مہر لگی، اس کے بعد کسی اور کو اس میں گنجائش نہیں، مہر توڑے گا تب تو اندر اس میں گھسے گا، اس مہر تو مہر نبوت کو توڑنے والا تو بن رہا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ آگے پھر جب ان سب کی گاڑی نہیں چلی تو اس نے کہا کہ لوگوں کے لیے کس کے ہیں کیا ہے یہ تمہارا تو بیان ہو رہا ہے ادھر گاڑیاں نہیں، اس نے کہا لوگوں کے لیے کس میں کیا کیا بھائی ایک لوگوں کی تشکیلی ہے اس کے لیے کی، دوسرے کیا ہے لوگوں کے غیر تشکیلی، پھر لوگوں کے غیر تشکیلی کی دو کس میں تو کتنی ہے 6 اگر 3 میں نام 6 کیسے کہتے ایسے کہ نبوت تشریعی ہے جس کو مستقل نبوت کہتا ہے اس کو یہ، اور دوسرے نبوت غیر تشریعی ہے، نبوت غیر تشریعی دو کس میں ہیں، نبوت غیر تشریعی کی دو کس میں ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ ایک نبوت غیر تشریعی وہ ہے جب نبوت تشریعی کو بنے ایسی وحی خداوندی جس سے احکام شرعی کا ثابت ہو سکے، جس کو وحی کیا نبوت تشریعی ہے، نبوت غیر تشریعی اللہ کی ایسی وحی جس سے نئے احکام شرعی کا ثابت نہ ہو سکے، نبوت تشریعی وہ رسالت کو کہا رہا ہے اور نبوت غیر تشریعی نبوت کو کہا رہا ہے، پھر اس نبوت غیر تشریعی کی دو قسمیں ہو گئی، ایک وہ جو جنہیں اللہ پاک نے وہابی طور پہ نبی بنا دیا، وہابی طور پہ نبی بنا دیا، اور کچھ وہ ہے جو نبی ثابت کی اتباع کی وجہ سے کیا بن گئے نبی بن گئے، اور وہ کہتا ہے کہ نبوت تشریعی کا دروازہ بند ہو چکا، نبوت غیر تشریعی جو محبت خداوندی کی وجہ سے اس کا دروازہ کیا ہو گیا بند ہو گیا، اور نبوت غیر تشریعی تشریعی اتباع اس کا دروازہ کیا ہے کھلا ہوا ہے، اور اس دروازے میں سب سے پہلے کیا ہوگا وہ آخر کی پہلی یہ بھی ہے سمجھنے بات ہے نا، تو یہ مربوط ہے نبوت غیر تشریعی موہوبی مکتسبی، کیا تعبیر ہو گئی نبی نبوت غیر تشریعی وہابی اور کسبی، وہ کہا ہے کہ مجھے نبوت غیر تشریعی کسبی حاصل ہے، اور کسبی کا اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ میری نبوت حضور کے فہم کی چیز ہے کہ دوسرے نبیوں کی اتباع کی وجہ سے کوئی نبی نہیں بنا، لیکن حضور کی اتباع کی وجہ سے ایک آدمی کیا بن گیا نبی بن گیا، سمجھے؟ حالانکہ نبوت میں نے بتایا کہ خالص وہابی ہے، تشریعی ہو گئے تشریعی، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ ہے نا، تو اس کا نبوت کو تفسیر کرنا پہلی تفسیر تو صحیح ہے کیا تشریعی اور غیر تشریعی، پھر غیر تشریعی دو قسمیں کر دینا وہابی اور کسبی، یہ کسبی کوئی قسم نہیں، کسبی کوئی قسم نہیں، سمجھ گئے بات؟ نبوت جو بھی ہے وہابی، نبوت جو بھی ہے وہابی ہے، اس میں نبی ثابت یا نبی الہی کی اتباع میں کوئی دخل نہیں ہوا کرتا، سمجھ گئے بات؟ آگے اور مغالطہ یہ بھی دیتا ہے، وہ مغالطہ یہ بھی دیتا ہے کہ احادیث میں جو نبی باقی آیا ہے اس میں کامل کی نبی کہ میرے بعد کوئی کامل نبی نہیں ہوگا، اس کے لفظ تشریح رکھتا ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی تشریعی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی غیر تشریعی وہابی نہیں ہوگا، ہاں میرے بعد نبی غیر تشریعی کسبی اور کچھ ایسی نبی نہیں، پوچھا جائے نبی یہ سب کہاں جانتے ہیں؟ لا نبی بعدی میں نبوت تشریعی غیر تشریعی وہابی
نہیں ہے. حضور نے فرمایا لو كان ابراہیم حیا لکان صدیقا نبیا. ابراہیم کون؟ ان کے بیٹے صاحبزادے. ابراہیم اگر زندہ ہوتے صدیق و نبی ہوتے. کیا ہوتے؟ صدیق و نبی ہوتے. تو وہ کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے بعد نبی آنا ممکن ہے. تبھی نہیں ابراہیم کیا ہوتا؟ زندہ ہوتے تو نبی بنتے. اس کا ایک جواب تو میں نے دیا کہ حدیث بالکل مدعا ہے نا. اور ایسی بھی نہیں جس کا کوئی مطابع یا شاہد موجود ہے. اگر مطابع و شاہد موجود بھی ہوتا تو بھی یہ قابل استدلال نہ ہوتی. شدید الذوق ہے. سمجھنے کا. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ لوگ ہوتا ہے نا وہ امتناع کے لیے ہوتا ہے. اس بات کے لیے نہیں ہوتا. اتنا ہو نہیں پا رہا ہے. سمجھنے کا. ایسا کہ دونوں جملے ممتنع ہیں. ابراہیم کا زندہ رہنا بھی ممتنع تھا اور ابراہیم کا نبی و صدیق بننا بھی کیا تھا؟ ممتنع تھا. لو کان ربی یہ معنی حدیث کی یہ ان کی اس کو ابراہیم نے محمد کی نبوت و صدیقیت کو معلق کیا جا رہا ہے امر محال پہ. اور معلق پر محال کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ محال ہی ہوتا ہے. ابراہیم کی حیات محال تھی. موت کے بعد خدا نے فرمایا جو مر گیا اس کی حیات ممکن نہیں تھی. حیات کیا تھی؟ محال تھی. تو ان کا صدیق اور نبی ہونا ان کے حیات ہی کیا تھا؟ معلق تھا. حیات ناممکن ہے تو صدیقیت اور نبوت بھی کیا ہوگی؟ ناممکن. سمجھنے آئی بات. لیکن ظاہر ہے کہ اس کو مبالغے کے لیے کرتا ہے تو اس طرح تاخیر میں کچھ مبالغات کا کیا ہے؟ ذکر ہے. بات دوسری قسم کے مفسرین کی مبالغہ اس کی اللہ صوفی قسم کے مفسرین ہیں جن کو الہام کشف ہوتا ہے. سمجھنے کی بات. انہوں نے اپنے بعض الہامات کو لغوی اعتبار سے نبوت کہا ہے. میں نے تم کو بتایا کہ رسالت و نبوت کا استعمال لغوی معنی میں تو پہلے بھی ہوتا ہے بعد میں بھی ہوتا ہے. رسالت کا استعمال کثیر ہے. رسالت کا استعمال تو بالکل کیا ہے؟ کثیر. اب بھی نبوت کا استعمال